الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات، سورہ فاتحہ کی آخری آیات سورہ آل عمران آیت 118، سورۃ مائدہ آیت نمبر 82، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک جسے حضرات محدثین نے بڑی تعداد میں اپنی کتب حدیث کے اندر ذکر کیا ہے، دوران خطبہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی، سننے کی، دل میں اتار کے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا میں
ایک نعرہ بڑے زور اور شور کے ساتھ بلند کیا جا رہا ہے کہ انسانیت اور انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، یہ اصل ہے۔ مذہب سے بیزاری اور مذہب سے دوری اور مذہب سے لا تعلقی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ نعرہ سب سے پہلے اس دھرتی کے اوپر بلند کرنے والے جو لوگ تھے، جو طبقہ تھا، انہیں بنی اسرائیل، اور آج کی اصطلاح میں انہیں یہودی اور صہیونی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ دنیا کے اندر مذاہب کا وجود ختم کر دیا جائے، اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تو نام کے ہیں۔ ایک اسلام ہے جو اپنی حقانیت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ ایک نعرہ بلند کیا گیا کہ انسانیت اور انسانی حقوق، اور اس کا اثر ہمارے معاشرے پہ اتنا ہوا کہ مسلمان بھی آج اپنی عبادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دینی شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، اب غور کیجئے، آج اگر کوئی خبر چھپتی ہے یا ٹی وی کے اوپر خبروں میں کوئی خبر آتی ہے کہ فلاں کونے میں، گجرانوالہ میں، لاہور میں، کراچی میں، سندھ کے کسی علاقے میں غریب نے اپنے بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر دی، یہ چٹھی چھوڑ کے گیا کہ غربت کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے، بچوں کو کھانا اور روزی نہ دے سکنے کی وجہ سے تنگ آ کر ان کی زندگی کا خاتمہ کیا، پھر اپنے آپ کو بھی مار دیا۔ یہ خبر آتی ہے جس نے ایسا کیا یقیناً غلط کیا۔ اسلام نے قطعاً ایسا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی، یہ مایوسی کی بات ہوتی ہے، اور اسلام نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ حالات سے تنگ آ کر اپنے آپ کو قتل کرنا، شریعت نے اس کو حرام کیا ہے۔ حضرات انبیاء پہ مشکل حالات آئے، ان کے اصحاب پہ مشکل حالات آئے، اہل ایمان پہ مشکل حالات آئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 7 دن تک مسلسل چولہا نہیں جلا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جہاں صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باندھے، لیکن کسی نے خودکشی کی۔ ایسا کرنے والا غلط کرتا ہے، وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، صاحب اولاد ہو یا نہ ہو، اسلام کی روح سے یہ غلط کر رہا ہے۔ اس نے غلطی کی، لیکن ہمارا مسلمان اس کی غلطی کو مسلمانوں کے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ چنانچہ اب غور کیجئے، غریب خودکشی کرے، قربانی کا موقع آئے، رمضان میں زکوٰۃ کا موقع آئے، حج عمرے کی بات آئے، مسجد اور مدرسے کی بات آئے، تو ان تمام کے اندر ہمارا یہ نوجوان مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی حاجی صاحب کا یہ حج یہ اتنا کام نہیں آئے گا، اتنی کثرت کے ساتھ ہر سال عمرے کام نہیں آئیں گے،
مسجد کے اندر بوری سیمٹ دینے سے بہتر ہے کہ فلاں غریب کے منہ میں لقمہ اور ایک نوالا ڈالا جائے۔ قربانی کا جب نمبر آتا ہے تو یہ لوگ بیٹھ کر یہی بات کہنا شروع کر دیتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں قربانیاں کرنے اور جانوروں کو ذبح کرنے اور اربوں خربوں کی تعداد میں رقم کو خرچ کرنے سے بہتر ہے کوئی اسپتال بنایا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے۔ یہ ہمارا مسلمان کہہ رہا ہے۔ یہ زبان سے تو یہ نہیں کہتا کہ میں شریعت کے احکامات کو نہیں مانتا ہوں، اتنی جرت اس میں نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے، لیکن جو جملے اپنی زبان سے بول رہا ہے ان جملوں کی تہ میں یہی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ حج کس کا حکم ہے؟ عمرے کا حکم کس نے دیا؟ مساجد کی تعمیر کو اہل ایمان کا وصف اور شیوہ بتایا گیا۔ غرباء اور فقراء اور مساکین اور بیوہ اور یتیم اور نادار لوگوں کی کفالت کا جو سسٹم اسلام نے پیش کیا ہے دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ آپ کو حج نے کب کہا کہ غریب کے ساتھ تعاون نہ کرو؟ آپ کو عمرے نے کب کہا کہ آپ غریب اور بیوہ کے ساتھ تعاون نہ کرو؟ آپ کو مسجد کی تعمیر کے ساتھ کب یہ کہا گیا کہ مسجد کی تعمیر کرو، غرباء اور مساکین کو چھوڑ دو؟ لیکن انسانی حقوق کے نام پر جو نعرہ یہودیوں نے دنیا کے اندر بلند کیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ دین اسلام کی ایک ایک خوبصورت بات اور ایک ایک عمل، اس کی نفرت مسلمانوں کے دل میں بیٹھ جائے، اس کی وقت باقی نہ رہے۔ نتیجہ یہ بنے گا اور آخر میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمانوں کے دل میں نہ عمل کی کوئی محبت رہے گی، نہ دین کی کوئی اور اسلام کی کوئی محبت رہے گی۔ ہمارے کئی مسلمان یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، یہ اصل انسانیت ہے، مذہب سے اس کو مقدم ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہمارا یہ مسلمان کہتا ہے کہ مغربی اقوام کے اندر، یورپی اقوام میں کتوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، سوروں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، جنگلی جانوروں کے بھی حقوق ہیں، سانپوں کے بھی حقوق ہیں۔ مان لیا تو میں ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سانپوں کے تو حقوق ہیں، جنگلی جانوروں کے حقوق ہیں، درندوں کے حقوق ہیں، بالکل ہم اس بات کو تسلیم کرتے، تو اہل فلسطین کے حقوق کیوں نہیں ہیں؟ مسلمانوں کے حقوق کیوں نہیں ہیں؟ جس انداز سے 10 دنوں کے اندر ان کا قتل عام کیا گیا اور 1948 سے لے کے 2021 تک لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ مسلمان شہید ہوئے۔ کشمیر کے حالات، 16 لاکھ مسلمان زمین دوز کر دیے گئے، بوسنیا کے اندر، صومالیہ میں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا یہ بہتا ہوا خون پڑوسی ملک افغانستان میں کیوں نہیں نظر آتا؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی دھرتی پر بدترین انسانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو جن لوگوں کو اللہ کی کتاب نے سور اور خنزیر سے بدتر کہا، کہیں پہ گدھا کہا، کہیں پہ کتا کہا، اور کہیں اس سے بھی بڑھ کر کہا جانوروں سے بھی بدترین قوم ہے، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو روئے زمین پر یہ ایک قوم آپ کو نظر آئے گی جس کو یہودی کہا جاتا ہے۔ احترام انسانیت، فلسطین کے بچوں کے حقوق، وہاں کے بزرگوں کے حقوق، وہاں کی عورتوں کے حقوق، وہ قوم کیسے جانے جس قوم نے اللہ کی کتاب کو بھی معاف نہیں کیا، جس قوم نے فرشتوں کو معاف نہیں کیا، جس قوم نے انبیاء کو معاف نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا، اور سب سے بڑھ کر پیدا کرنے والی خالق ذات اللہ کی گستاخی اور بے ادبی اس انداز سے کی۔ قرآن مجید اس کا گواہ ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے
قرآن مجید نے ہمیں سورہ فاتحہ دی، سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی، دعا کے اندر کہا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں جن پہ آپ کا غضب ہوا، آپ کی پھٹکار نازل ہوئی، جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مغضوب علیہم ہے کون؟ ضالین ہیں کون؟ قرآن مجید خود اس کی تفسیر کرتا ہے کہ مغضوب علیہم کا دنیا میں سب سے بڑا مصداق اور اس کی سب سے بڑی اور واضح نشانی اور علامت وہ یہود ہے۔ فباؤوا بغضب من اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کی کتاب تورات ان کی طرف نازل کی گئی، اس تورات کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم کیا؟ تورات کے احکامات کو بدل دیا۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعه افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، اللہ کی کتاب کو جانتے سمجھتے اس کی تحریف کر کے اس کو تبدیل کر دیا۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، انہیں کہا گیا زبان سے حطۃ کہتے ہوئے اریحہ کی بیت المقدس کی بستی میں داخل ہو، انہوں نے اس کو تبدیل کر کے حنطۃ کر دیا۔ انہیں کہا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، یہ سورین کے بل اس بستی کے اندر داخل ہوئے جس قوم سے اللہ کی کتاب محفوظ نہ رہی ہو، انبیاء محفوظ نہ رہے ہوں، فرشتے محفوظ نہ رہے ہوں۔ عبداللہ بن سوریہ یہود کا سب سے بڑا عالم مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے آپ کے پاس وحی لے کر جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام بتائیے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین وحی لے کر آتا ہے۔ آپ نے جبرائیل کا نام لیا، عبداللہ بن سوریہ چادر اٹھا کے جھٹک کے ساتھیوں سے کہنے لگا اٹھ کے چلو، یہ نبی نہیں ہے، ہم ایسے نبی کو نبی نہیں مانتے جس کے پاس وحی لے کر آنے والا فرشتہ وہ ہو جو ہماری قوم کا دشمن رہا ہے۔ ہماری قوم کا سورہ بقرہ کی آیت 97 اور 98 کھول کے پڑھیے ذرا۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو جبرائیل کا دشمن ہے تو جبرائیل کا کیا قصور ہے؟ جبرائیل تو قرآن لے کر جو آیا وہ اللہ کے حکم سے آیا، اور ایسی کتاب لے کر آیا جو ہدایت ہے، بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اعلان کر دیا اللہ نے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جاؤ، اگر تم جبرائیل کو نہیں مانتے، اسے اپنا دشمن سمجھتے ہو، میکائیل کو دشمن سمجھتے ہو، اللہ کے پیغمبروں کو دشمن سمجھتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، تم اللہ کے بھی دشمن ہو۔ جس قوم کی بے ادبی اور گستاخی سے انبیاء محفوظ نہیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کی دعوت کی، قرآن کا بیان ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال۔ ان کا ذکر تورات میں کس انداز سے موجود ہے؟ آج کی جو چھپی ہوئی تورات ہے دنیا کے اندر میسر ہے، سفر تکوین، سفر تکوین میں پڑھیے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اس تحریف زدہ تورات میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام شراب پیتے تھے۔ صرف یہی نہیں، شراب پی کے مست ہو کے ننگے کپڑے اتار کے پھرتے تھے،
اس لیے قوم ان کو پتھر مارا کرتی تھی۔ یا اللہ، وہ عظیم پیغمبر جنہیں 9 نسلوں نے پتھر اس لیے مارے کہ وہ ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے ہیں، اس بدبخت قوم نے اس عظیم پیغمبر جلیل القدر پیغمبر کو شرابی کہہ دیا اور کہا کہ ننگے ہو کے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، تب لوگ ان کو شہر کے اندر عورتیں اور بچے ان کو پتھر مارا کرتے تھے۔ وہ عظیم پیغمبر سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء 15ویں پاری کی آیت 3 پڑھیے، قرآن نے حضرت کی صفت بیان کی، انہ کان عبدا شکورا۔ حضرت نوح کیسے تھے؟ عبدن، اللہ کے بندے تھے، شکورا، بڑے شکر گزار بندے تھے۔ شکر گزار جسے اللہ کہے اور جسے عبد کہے، وہ ایسے جرائم کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ یہ کسی عام خطیب کی بات نہیں کر رہا، اس تورات کی بات کر رہا ہوں جس کو یہ لوگ صحیفہ ہدایت اور اللہ کی کتاب کہہ رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر اسی سفر تکوین، تالمود تورات کا ایک نسخہ ہے، سفر تکوین میں حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق لکھا، لوط علیہ السلام شراب پیتے تھے، غار کے اندر چلے گئے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی۔ وجہ کیا لکھی ان بدبختوں نے؟ اس لیے کہ بیٹیوں سے کہا کہ چونکہ میری نرینہ اولاد نہیں ہے، میرے بیٹے نہیں ہیں، تو اب تمہاری نسل سے میرے بیٹے پیدا ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ جس قوم کی زبان سے اللہ کے نبی محفوظ نہیں ہے، تو فلسطین کا بچہ اگر تڑپ رہا ہے، اب ذرا بنیاد تو سمجھیے نا۔ یہ مناظر تو آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے آن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اس قوم کے اندر بنیادی خباثت موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق سموئیل تورات کا نسخہ ہے، وہاں لکھا، داؤد علیہ السلام عبادت کرتے ہوئے نظر پڑی، پڑوسی کے گھر کی چھت پر اس سپاہی کی بیوی کو دیکھا، فریفتہ ہو گئے، اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے، بڑی حسین تھی، اس کو غسل کرتے ہوئے دیکھا۔ یا اللہ، اس کے اوپر فریفتہ ہو گئے۔ اور پھر کیا لکھا؟ پھر ایک چال چلی، چونکہ وہ سپاہی کی بیوی ہے، نکاح میں ہے، اب کیسے اس کو حاصل کیا جائے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سپاہی کو بلا وجہ جنگ کے اندر بھیج دیا، فلاں قوم کے خلاف جنگ کے لیے جاؤ، اور اس کو سپہ سالار فرنٹ لائن پہ کیا کہ یہ مر جائے گا اور اس کی بیوی میرے لیے حلال ہو جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک شریف آدمی، مسلمان نہ بھی ہو، شریف آدمی ہو، وہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ اس کا ضمیر، اس کی شرافت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ یہاں ایک عظیم الشان پیغمبر کے متعلق جنہیں قرآن مجید نے کہا خر راکعا واناب نعم العبد انہ اواب، جن کی تعریف قرآن نے کی ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا۔ جسے اللہ اپنا نائب کہے، اسے یہ قوم بدبخت اس طریقے سے برے الزامات کا نشانہ بنائے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ نے فرمایا نعم العبد، بہترین بندے، انہ اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والے، اللہ کے ہاں رونے والے، عبادت کرنے والے، جنہوں نے اپنے گھوڑوں کی ٹانگیں اس لیے کاٹ دی، گھوڑوں کو اس لیے ختم کر دیا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے، ان کی دیکھ بھال کی وجہ سے نماز قضا ہو رہی تھی۔ قرآن پڑھیے ذرا، ردوها علیہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، ان کی گردنیں کاٹ دی ان عمدہ گھوڑوں کی کہ ان کی وجہ سے، ان کی مشغولیت کی وجہ سے میری نماز گزر گئی۔ اس پیغمبر کو انہوں نے کیا کہا کہ وہ ساحر تھے، جادوگر تھے، اور معاذ اللہ، یہ اللہ کی کتاب کی حالت بیان کر رہا ہوں جو ان بدبختوں نے کی۔
کہا کہ تورات کے اندر یہ اللہ نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عیاش بادشاہ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کی نافرمانی کر کے ایک عورت کو ان کے خلاف زنا کی گواہی کے لیے آمادہ کیا. جتنا پیسہ مانگو گی ہم دیں گے، تولیں گے تمہیں جواہرات کے ساتھ. چھوٹا سا کام تم نے کرنا ہے، وہ یہ کہ جب سارے لوگ جمع ہوں تم نے صرف اتنا کہہ دینا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ دست درازی کی کوشش کی. ایک عظیم پیغمبر صاحب تورات ان 4 بڑے پیغمبروں میں سے ہے جن پر اللہ کی کتاب نازل کی گئی. مقام و مرتبے میں پہلا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، ان کے بعد تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام. ان موسیٰ علیہ السلام کے خلاف عورت کو تیار کیا. بڑے شریف بنتے ہو، بڑی لا الہ الا اللہ کی باتیں کرتے ہو، آؤ نہ ذرا تمہاری اصلی روپ، تمہاری اصلی حقیقت لوگوں کے سامنے لائیں. ایک پیغمبر اکیلا تنہا آ رہا ہے، تماشا کرنے کے لیے مخلوق جمع ہے. آج بھی یہی بات ہے، دیندار آدمی کے اوپر کوئی زبان کھولے تو سارے نعرے لگانے کے لیے تیار ہے. فاسق و فاجر جو کچھ کرتا ہے کرے، دین کا دشمن اور باغی جو جی میں آئے کرے، اس کے اوپر کچھ نہیں. مگر خدا نہ خواستہ حاجی صاحب کی زبان سے لفظ نکلا تو پھر ہمارا نوجوان حج کو بھی کوس رہا ہوتا ہے. نمازی کی زبان سے کچھ نکلا تو نماز کی خیر نہیں ہوتی. اور زکوٰۃ دینے والا ہوگا، بڑا آیا زکوٰۃ اور پیسے خرچ کرنے والا. یہ حضرت کے متعلق یہی بات کی گئی. حضرت تشریف لائے، کھڑے کر دیے گئے. ٹھہرو، تمہاری بات بعد میں سنیں گے، پہلے تمہارا دامن داغدار ہو چکا ہے، اس کی صفائی کرو. فرمایا کیا ہوا؟ اس عورت کو بلایا گیا، وہ سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے، اشارہ کیا قارون نے، بولو بتاؤ کیا کیا موسیٰ نے تمہارے ساتھ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں دیکھا، اور تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ میں نے انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، کوئی بات نہیں، ان کی مرضی ہے. انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ان کی مرضی ہے، جو کچھ کیا ان کی مرضی. لیکن آج ان کی اتنی جرت، میرے سفید دامن کے اوپر آج یہ دبا لگانا چاہتے ہیں. اللہ عزتوں کا مالک بھی تو ہے اور ذلتوں کا مالک بھی تو ہے. کیا ہوا؟ اتنی بات کی اس کو، بول. عورت کانپنے لگی اور کانپتے ہوئے اس نے کہا، اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کے دل و دماغ پر بھی ایسا خیال نہیں گزرا ہوگا. ساری حقیقت بتا دی کہ مجھے مال کی پیشکش کی گئی تھی، اس لیے میں تیار ہوئی. تب حضرت کی زبان سے بد دعا کا جملہ نکلا، الہ العالمین اس زمین کو حکم دے اس بدبخت کو اپنے اندر نگل لے. اس نے آپ کی توحید کو نہیں مانا، کوئی بات نہیں، میری رسالت کو نہیں مانا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ مجھ پر کیچڑ اچھال کے مجھے آج بدکار ثابت کرنا چاہتا ہے. اللہ اس کو زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے، زمین کو حکم دو اس کو اپنے اندر لے لے. فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اسے بھی زمین میں دھسا دیا، اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسا دیا، اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دھسا دیا. یہ قوم اس پیغمبر کے خلاف، اس عظیم پیغمبر کے خلاف عجیب و غریب کبھی قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قرآن 12 کہتا ہے تم شریف بنتے ہو، تم کہتے ہو جنت تمہارا حق ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب کے تم رکھوالے ہو، تم کہتے ہو کہ ایمان تمہارا ہے، تم اللہ کے پسندیدہ ہو، بتاؤ تم نے دھرتی کے ان مقدس ہستیوں کو کیوں قتل کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت میں اس قوم نے 70 انبیاء کو شہید کیا. صبح کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا تھا،
70 انبیاء کرام بنی اسرائیل کے لائن پہ کھڑے کر کے ان کے سر قلم کیے انہوں نے. 300 ان کے اصحاب کو صبح کو قتل کیا، شہید کیا. شام کو جب سورج ڈوبنے لگا پھر 70 انبیاء اور 300 ان کے ماننے والے تابعین اور ان کے صحابہ کو شہید کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ قوم انبیاء کی قاتل ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو کس نے آرے سے 2 لخت کر کے 2 ٹکڑوں میں کر دیا تھا؟ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے حضرت کھوکھلے درخت کے اندر بیٹھ گئے. انہیں پتہ چلا، انہوں نے اس درخت کے اوپر آرا چلا کے درخت کی لکڑی کے ساتھ حضرت کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو بڑھاپے میں اللہ نے ان کو دیے تھے، ان کو تلوار سے 2 حصوں میں کاٹ کے پھینک دیا. بیت المقدس کی توہین، بیت اللہ کی توہین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین. مدینہ منورہ کے 10 سال آپ دیکھیے، ان 10 سالوں کے اندر منافقین نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے یہودی تھے. زبانی اذیت نہیں دی صرف، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے راعینا، زبان کو تھوڑا سا کھینچ کے. اب راعینا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے، اے ہماری بکریاں چرانے والے، یعنی اس کو آپ کہتے ہیں نوکر غلام. یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ رہا ہے. صحابہ کرام یہ لفظ بولتے تھے راعینا، ہماری رعایت رکھیں، ہمارا خیال رکھیں. اللہ نے منع کر دیا. اس لفظ کے اندر بو ہے بے ادبی اور گستاخی کی، اور وہ اپنے ہاں اپنی زبان کے مطابق رعونت سے لے کر راعینا کہتے کہ اے ہمارے احمق، اے ہمارے پاگل انسان. ایمان والو تم یہ جملہ نہ کہو، تمہیں اجازت نہیں ہے. بنو نذیر کو، جو یہود کے اندر یہود کا سب سے بڑا قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، ان کو یہاں سے جو جلا وطن کیا گیا، اس کا کوئی سبب، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا قتل کرنے کی کوشش. انہوں نے نمائندہ بھیجا، ہمارے 30 بڑے عالم ہیں، آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن 30 آدمی زیادہ ہیں، ہم اپنے 3 عالم تیار کرتے ہیں، آپ بھی 2 ساتھی اپنے ساتھ اور لائیے اور آ کے بیٹھ کر اچھے طریقے سے گفتگو کریں، ہمارے سوالات کا جواب دیں. اگر آپ کو ہم نے نبی تسلیم کیا تو مان لیں گے، نہیں تو آپ جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا. چلو، یہاں ان 3 علماء نے زہر کے اندر خنجر ڈبو کے زہر آلود کر کے اپنی آستینوں کے نیچے چھپائے ہوئے تھے کہ یہ 3 افراد آئیں گے، بحث کی بات ہوگی، باقی 30 افراد آس پاس کھڑے ہوں گے، جو یہ بیٹھیں گے ہم ان پہ حملہ کر دیں گے. یہاں آپ علیہ السلام اپنی مجلس سے اٹھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے وحی کے ذریعے اطلاع کر دی. آپ نے کہا ہم نہیں آتے، ہم تمہارے ارادوں سے مطلع ہو چکے ہیں. پھر انہوں نے کوشش کی، اس میں چھت کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ کے نیچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، اوپر سے گرا دیں گے. قریب میں آپ پہنچے، آپ کو اطلاع ہو گئی، واپس ہو جائیے. خیبر کی یہودیہ عورت نے آپ کی دعوت کی، اس دعوت کے اندر بکری کا گوشت پکایا، زہر ملایا. آپ علیہ السلام اپنے ساتھ صحابہ کو بھی لے کے گئے. حضرت بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لقمہ اس کا کھا لیا، دوسرا لقمہ کھایا. آپ علیہ السلام نے لقمہ اٹھایا، منہ میں ڈالا.
حضرت جبرائیل آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ حضرت بشر ابن براء ابن معرور 3 لقمے کھا چکے تھے، ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ پھینک دیا، مگر اس کے اثرات آخر وقت تک آپ علیہ السلام پہ رہے، اور آپ نے آخری وقت میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے اس زہر آلود بکری کے زہر کا اثر آج بھی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں۔ 3 سال میں جب آپ کو زہر کا اثر ہوتا تھا، آپ سینگی لگایا کرتے تھے جس کو حجامہ کہا جاتا ہے، خون نکالتے تھے۔ حتیٰ کہ سفر حج میں بھی آپ علیہ السلام کو راستے میں تکلیف ہو گئی، آپ نے فرمایا مجھے زہر کا اثر محسوس ہو رہا ہے، جلدی سے حجام کو بلاؤ اور پچنا لگوا کے خون نکال دے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، قرآن مجید نے بلا وجہ اس قوم کے نقش قدم پہ چلنے سے ہمیں منع نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ کے بارے میں بھی کہا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ جب اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے؟ مقصد تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین۔ یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے ہنس مذاق کے شور کرنا شروع کر دیا، اللہ فقیر ہو چکا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے، وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کنجوس ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو ان کی زبانیں کہہ رہی ہیں اس کی وجہ سے ان پہ لعنت برس رہی ہے۔ ان کی دست درازیوں سے نہ اللہ کی کتاب محفوظ، نہ فرشتے محفوظ، نہ انبیاء محفوظ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ، اور نہ اللہ کی ذات محفوظ ہے۔ تو زمین کا کوئی اور فرد یہ توقع نہ رکھے کہ کوئی یہودی جانوروں کے حقوق بنانے والا، سانپوں کے حقوق بنانے والا مسلمانوں کے حقوق کو بھی سمجھے گا۔ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بچھو اور سانپ کے بچے مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہیں اور یہ ان سے بھی بدتر ہیں، ان سے خیر کی توقع کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے دین کے خلاف سازشیں کر کے سب سے پہلے احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اپنی جھوٹی باتیں داخل کی، تفسیروں کے اندر داخل کی، تاریخ اسلامی میں داخل کی، یہ تو اللہ تعالی ہمارے اس امت کے علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الانبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس وراثت کا حق ادا کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایک تفسیر کے اندر سے ان کی غلاظتوں کو نکال کے باہر کیا۔ میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے بھی یہ باتیں کہہ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اور ان کو پتہ نہیں کہ ہم یہودیوں کی باتیں نقل کر رہے ہیں، اور ہمارے وہ علماء اور ہمارے وہ بیان کرنے والے جن کو حقیقت علم نہیں ہے، وہ بھی ان اسرائیلی باتوں کو پھیلا رہے ہیں۔ کبھی کہا جی موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا، نہ کسی قرآن کی آیت میں ہے نہ کسی حدیث کے اندر ہے، وہ مشہور قصہ جس پہ خطیب صاحب نے 27 منٹ لگا دیے جمعے کے، اور ٹوٹلی من گڑت تذکرۃ الموضوعات میں ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو نقل کیا، الموضوعات الکبریٰ میں ملا علی قائلی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا۔ لیکن کوئی صاحب علم ہو، لوگوں کو بھی مزے چاہیے، باتیں اچھی اچھی ہوں بس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں شخص کو دیکھا، عورت کو دیکھا، کہاں جا رہے ہیں؟ جی طور پہ اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا اللہ سے کہیے مجھے اولاد دے دے۔ اللہ سے کہا، فرمایا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ یہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، مقصود نہیں ہے سنانا، اس میں جو ایک نبی کی توہین کی جا رہی ہے اس کی طرف تو ہمارا دماغ ہی نہیں جا رہا۔
اور اس میں جو اللہ کے اوپر جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ جا، اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں۔ آپ آ کے اس کو بتاتے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت پھر جا رہے ہیں، دیکھا اس کے پاس بچے پھر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے آئے؟ جی میرے بچے ہیں۔ حضرت گئے، یا اللہ آپ نے تو کہا تھا اس کے یہاں اولاد نہیں ہوگی، میں نے اسے کہہ دیا تھا، اولاد کہاں سے ہوئی؟ اب آپ بتائیے، جب اللہ نے کہا کہ موسیٰ اس کی اولاد نہیں ہے، تو مستقبل کے حالات کو اللہ جانتا نہیں جانتا؟ تو یہ جو بات اللہ نے فرمائی سچ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جا کے کہی، مجھے بتائیے اس عورت کے ذہن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا رہا، اللہ کا کیا رہا؟ کبھی کہا جا رہا ہے جی ممبروں سے، فرمایا جا موسیٰ کسی بندے سے گوشت کا ٹکڑا مانگ کے لا۔ حضرت گئے، پھر تیرے ایک آدمی نے دیا۔ فرمایا موسیٰ یہ تو بھی دے سکتا تھا۔ اب مجھے بتائیے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو جنگل کے اندر بیٹھا ہوا سادھو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہے؟ یہ کلیم اللہ ہے، یہ صاحب تورات ہیں، انبیاء میں تیسرے نمبر پہ ہیں، ان کو نہیں پتا اور وہاں جنگل میں بیٹھا ہوا کون ہے؟ نہ اللہ کی قسم یہ بات قرآن میں موجود ہے، نہ کسی صحیح حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ کوئی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے جی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مچھلی کے لیے کھانا 6 مہینے تک تیار ہوتا رہا، ایک لقمہ کھا کے ختم کر دیا۔ وہ کس حدیث میں ہے یہ بات؟ کیوں نبی کی توہین کرتے ہو؟ آپ فلسطینیوں پہ رو رہے ہو لیکن آپ انہی یہودیوں کی باتوں کو پھیلا رہے ہو جو ظلم انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا، اللہ کے ساتھ کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ آپ کو کس نے کہا آپ احادیث بیان کرو؟ کتنے خطرے کی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں جی، اصرار کر رہے ہیں میں دعوت کرنا چاہتا ہوں ساری مخلوق کی، اور کہنے والا خود کہتا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ کے سوا رزق کوئی نہیں دیتا۔ اور پھر دلیل کیا پیش کرتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوشش کی تھی، اللہ نے فرمایا نہیں کر سکتے، 1 ہفتے کی اجازت نہیں، 3 دن کی نہیں، 1 دن کی نہیں، 1 وقت کی، ٹھیک ہے کر دو۔ اب وہ دعوتیں تیار ہوئی، ایک مچھلی نے کھا لی۔ تب حضرت نے فرمایا اللہ مجھے معاف فرما، اب مجھے پتہ چلا کہ آپ رزاق ہیں۔ تو تم 1400 سال کے بعد اتنے کمزور مسلمان ہو کے یہ بات سمجھتے ہو کہ اللہ رزاق ہے، اور اتنا عظیم پیغمبر جو ہے اسے یہ بات تب معلوم ہوئی جب تجربہ ہوا؟ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ یہ ساری باتیں ان بدبختوں کی پھیلی ہوئی ہمارے اندر بھی آ گئیں، لیکن ہماری امت کے علماء کو اللہ جزائے خیر دے، اندھے نہیں ہیں۔ آپ تحقیق کرنے کی کوشش کیجئے، علماء سے پوچھئے، ایک ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ یہ یہود کی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہود کے فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے، ان کے شرور سے بھی محفوظ فرمائے، ان کے عقائد سے بھی محفوظ فرمائے، ان کا تختہ مشق بننے سے بھی محفوظ فرمائے، ان کی پھیلائی ہوئی غلط باتوں سے، اسرائیلیات سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔